السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے غمگساروں، میں نے اپنی گفتگو کی پوری سیٹ اپ میں تبدیلی لے آیا ہوں۔ اس کی وجہ میں نے بتانے سے پہلے ہی بات شروع کر دی۔ یہ تیسرا ویلاگ ہے جو میں بنا رہا ہوں۔ بہرحال حقیقت ظاہر کرنا چاہیے، مسئلے سے کام نہیں لینا چاہیے۔ انسانیت کی بات چل رہی تھی، انسانیت کی بات چلتی رہے گی۔ انسانیت ہی سے دنیا میں ہے، ورنہ تو پھر کیا ہے۔ بہرحال انسانیت کی ضروری اینڈ جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسانیت صحیح سمت میں چلی جائے۔ صحیح سمت میں جائے گی اس وقت میں جب کہ انسانیت سمجھے گی کہ وہ خود کیا ہے۔ یہ انسان اللہ کا بنایا ہے، یہ بات ہو چکی ہے۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، انچیلنجبل بات ہے یہ۔ کوئی جو خدا میں بلیو نہیں کرتا اس سے تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل میں اکثریت جو ہے خدا کو ماننے والوں کی ہے، خدا کو ماننے والوں کی ہے، اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کو ماننے والی ہے کہ دنیا میں ایسے پاکیزہ اور نیک لوگ آتے رہے اللہ کے حکم سے، جو انسان کو انسانیت کا درس دیتے رہے، انسانوں کو اس دنیا میں رہنے کے طور طریقے بتاتے رہے، انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق بتاتے رہے۔ کون بتاتا رہا؟ پائس، برگزیدہ، بلند کردار کے لوگ جو اللہ نے بھیجے، جن کو پیغمبر کہتے ہیں۔ پوری پرانی کتابوں میں بھی، پرانی کتابیں کیا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں جو معلوم ہے، ویسے تو انلیمیٹیڈ ہیں، لاکھوں تو انبیاء ہی آئے، تو کتابیں کتنی ہوں گی؟ تو ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے تو ہم گن نہیں سکتے، لیکن جو کاؤنٹ کیا گیا ہے وہ 4 مشہور کتابیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ دوسری کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، ہم کسی کتاب کی نفی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ دوسری کتابیں اللہ کی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن 4 کتابیں، زبور، انجیل، تورات اور قرآن کریم، یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اور قرآن جو ہے آخری انچیلنجبل کتاب ہے، وہ پیغام ہے۔ اصل بات تو پیغام ہے اللہ رب العزت کا، جس نے اپنے آخری نبی کے ذریعے مکمل طور پر انسان کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن کی شکل میں قرآن دے دیا ہے۔ یہ بہرحال بات آتی رہتی ہے، میں کہتا رہتا ہوں۔ مسئلہ گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ احساس کر لیں کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے لوگ بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں، پاکیزہ لوگ بھیجے ہیں، ہر زمانے میں آئے ہیں۔ پہلے ہر قبیلے میں آتے تھے، آخری انسٹانس جو ہے جبکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی تو اس وقت مکمل طور پر قیامت تک کے لیے ایک مکمل صحیفہ، ایک مکمل ضابطۂ حیات قرآن کی شکل میں انسان نے اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو دے دیا۔ یہ ضروری سمجھنے کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بات جب ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے،
اور اس دنیا کو صحیح چلانے کے لیے ہمیں اچھے لوگ، پیغمبر، بڑے برگزر، بڑے صلاحیتوں کے مالک پیدا کیے۔ اب صلاحیتیں یہ کیا کم ہوں گی کہ جو سب سے آخری نبی آیا، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے جب ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ چاند جو چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ تو مقصد کہنے کی یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی، انسان بنائے، اور انسانوں کے لیے تمام ذرائع رکھ دیے جن سے کہ وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے۔ میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی طرف کس طرح دھیان دیں گے، ہم اللہ کے متعلق کیسے سوچیں، ہم اللہ کے متعلق کس طرح سے خیال کریں، تو جب تک آپ اللہ سے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اس سے محبت نہیں کریں گے، آپ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ اللہ سے محبت کرنے لگیں گے تو آپ از خود اس کی باتوں پہ عمل کرنے لگیں گے۔ اللہ سے محبت کیسے پیدا ہو؟ اللہ سے محبت کیسے پیدا ہو؟ ویسے تو عجیب سی بات لگتی ہے، ہمیں محبت ہو جاتی ہے آپس میں، مرد عورت کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، وطن کی محبت ہے۔ بس یہ محبتیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ اللہ سے محبت کس طرح سے ہو، اس کے بہترین ترکیب جو بزرگوں نے بتائی، جو اللہ والوں نے بتائی۔ اب یہ اللہ والے کی بات پھر کبھی بات کروں گا، اس میں یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے جب میں بات کرتا ہوں کہ اللہ والوں نے بتائی، تو یہاں بھی بہت سے مائنڈس کے اندر عجیب قسم کے اشکالات آ جاتے ہیں، کنفیوژن آ جاتے ہیں۔ بہرحال ابھی اس بات کو نہیں چھیڑتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے محبت، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی، آپ کا کمپینین آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے، کسی قسم کی مدد کرتا ہے، کسی مشکل میں آپ کے کام آتا ہے، تو آپ کیا ہیں، اس کے oblige ہو جاتے ہیں، بڑے مشکور ہو جاتے ہیں، بڑی اس کی عزت کرتے ہیں، بڑے اس کے لیے اچھے خیالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر لمحے آپ کی محبت میں کھڑا ہے تو آپ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دم وہ آپ کے لیے محبت میں کھڑا ہے تو آپ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ، میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوں انسان، اس میں میرا کوئی حق تھا، کوئی میرا استحقاق تھا، کوئی میرا دعویٰ تھا کہ مجھے انسان بناتا اللہ میاں؟ اللہ میاں جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں مختلف مذاہب رکھے ہوئے، کیا یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حق تھا کہ ہمیں انسان پیدا کیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں اور آپ سب کسی کا استحقاق نہیں کہ اشرف المخلوق بن کر پیدا ہوئے دنیا میں۔ ہمیں وہ شیر بھی بنا سکتا تھا، ہمیں وہ ہاتھی بھی بنا سکتا تھا، ہمیں ریپٹائل میں ڈال دیتا، ہمیں رینگنے والے جانور میں ڈال دیتا، سانپ بچھو میں ڈال دیتا، کیڑے مکوڑوں میں ڈال دیتا، گٹر کے کیڑوں میں ڈال دیتا۔ تو ہمارا کوئی استحقاق تھا کہ ہم کسی چیز سے انکار کر سکتے؟ نہیں۔ سوچیں یہ کتنی بڑے اللہ میاں کی محبت کی بات ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنایا۔ بس سوچیں ذرا، جب آپ سوچیں گے نا انسان بنایا، تو وہاں ہی آپ کا اگر دماغ میں آپ کے کوئی وائرس نہیں ہے، کسی قسم کے باعث تھنکنگ نہیں ہے، جب آپ اپنے ساتھی کے احسان سے متاثر ہوتے ہیں، اپنے بھائی کے رویے سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی کے رویے سے آپ متاثر ہوتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ جب یہ سوچیں گے
کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوق بنا دیا، دی بیسٹ آف کریچر ان دی ورلڈ، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، کوئی میں ڈیمانڈ کرنے کے لائق ہم کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی رحمت سے ہمیں انسان بنا دیا۔ اللہم لک الحمد لک شکر۔ یہ کوئی دوسری بات ہے کہ بات چلیں گے کہ شکر بات کریں گے تو بتائیں گے آپ کو، بتاؤں گا میں آپ کو کہ شکر کرنا بھی کتنا اہم ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی محبت کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو آنے سے پہلے آپ کی ماں کے سینے میں دودھ، خون کی رگوں میں دودھ بنا دیا۔ اب بتائیے، یہ آپ ابھی آئے ہیں تو آپ کے لیے غذا پہلے دے دی، کتنی بڑی بات ہے۔ سوچیں ذرا اللہ تعالیٰ کیا میکینزم ہے، کس طرح چل رہا ہے۔ خیر یہ ابتدائی باتیں ہیں، لیکن ہر جگہ دیکھیں آپ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ وقت پہ بارش ہوتی ہے، وقت پہ گرمی آتی ہے، وقت پہ سردی آتی ہے۔ یہ اختلاف موسموں کے آپ کے لیے رحمت ہیں۔ اگر آپ اس کو سوچیں تو بھی آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں تبدیلی موسم سے اپنی صحت کو بہتر رکھنے کا موقع ملا۔ اللہ سے محبت جب کریں گے تو پھر اس کی سنیں گے بھی۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر بات کی طرف دھیان دیتا ہے۔ سمجھا؟ آدمی اتنا دھیان دوسرے شخص کی طرف نہیں دیتا جتنا دھیان اس کی ماں اس کو جب کچھ کہتی ہے تو دھیان سے سنتا ہے، اس کا باپ جو کہتا ہے تو اس کو دھیان سے سنتا ہے، اس کا بھائی جب کہتا ہے تو دھیان سے سنتا ہے۔ کہتے ہیں جتنی قربت ہوتی ہے اسی اعتبار سے ہم اپنے اعمال کو اس طرف راغب کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر ہم اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایک ایک بات پہ سوچیں گے، مثال کے طور پر سانس لے رہا ہوں، جیسے کہ سانس لیا اور سانس کو باہر بھی نکال، یہ آپ کی کوشش ہے، آپ کو میکینیکل سسٹم سے نہیں آ رہا، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے آپ کے اندر یہ سسٹم۔ پھیپھڑے سکڑتے ہیں، پھیلتے ہیں، سکڑتے ہیں، پھیلتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، پمپ کرتا ہے، پمپنگ۔ غرض کے انسان کے جسم میں ہزاروں نعمتیں ہیں جن کی طرف سوچیں گے تو ہمیں اللہ کی طرف دھیان آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کو یاد کریں گے۔ تو میرے کہنے کا آج کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ طبیعت میں ایک تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں، یا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کے احسانوں کو یاد کریں اور اس کا شکر بھی ادا کریں۔ سب سے بڑی پہلی بات تو یہ کہ اس نے آپ کو انسان بنایا اور پھر دنیا کو بہترین طور پر آپ کے لیے سجا دیا۔ کوئی اور کریچر ایسا نظر نہیں آتا ہے دنیا میں، کوئی اور مخلوق ایسی نظر نہیں آتی جس کو کہ اس طرح سے مینیج کیا ہو، جس طرح کی انسانیت کو مینیج کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کس طرح پھل پھول رہی ہے، کس طرح اس میں رنگینیاں نرنگیاں آ رہی ہیں، زمین سے اٹھ کے فرش، زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف چلا گیا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سمندر میں تیر رہا ہے۔ یہ سب انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو یہ صلاحیت دی ہے۔ اس کے اوپر ہی آپ بس یہ سوچتے رہیں، متواتر سوچتے رہیں، جب بیٹھیں اللہ کی نعمتوں پہ سوچیں، اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں آپ کو دی ہیں اور کن کن نعمتوں سے آپ کے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پہلے سب سے بڑی بات تو جو میں نے آپ سے کہی کہ آپ کو انسان ہونے کا کوئی حق تھا، اشرف المخلوق بننے کا کوئی حق تھا، اور اس سے پر لنکنگ کرتے چلے ہیں، اسی سے جوڑتے چلے ہیں ان رحمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اللہ کی محبت
پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد بات آگے کریں گے۔